بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش اس ظلم کی عکاسی کرنے والے کچھ اہم واقعات یہ ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قریش کے رہنماؤں نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے مختلف توہین امیز نام کہا، جیسے جھوٹا، پاگل، جادوگر اور شاعر۔ وہ عوام میں اس کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کے ساتھ کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے پیروکاروں کو بھی بیوقوف یا گمراہ قرار دیا۔ جسمانی زیادتی، جسمانی تشدد پر ظلم و ستم بڑھ گیا، خاص طور پر ابتدائی مسلمانوں کے خلاف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زبانی زیادتی، دھمکیوں اور یہاں تک کہ جسمانی نقصان کو برداشت کیا۔ وہ عوام میں طنز، ملعون اور طنز کرتا تھا، تاہم اس کے پیروکاروں کے علاج میں ظلم اور بھی واضح تھا۔ اس کی ایک انتہائی افسوسناک مثال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذیت تھی۔ ایک افریقی غلام جس نے اسلام قبول کیا، اسے پیٹا گیا اور گرم صحرا کی ریت سے گھسیٹا گیا۔ اس کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا گیا جس نے اسے اپنے ایمان کو ترک کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ اس عذاب کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ پر اپنا اعتقاد ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ مشہور احد احد ایک ایک خدا کی وحدانیت کا حوالہ دیتے ہوئے اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ بنو ہاشم پر ایک معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ نافذ کیا۔ 3 سالوں سے مسلمانوں کو سخت حالات میں مکہ سے باہر ایک وادی میں رہنے پر مجبور کیا گیا۔ انہیں تجارت، خوراک اور ضروری وسائل سے انکار کیا گیا، جس کی وجہ سے بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوششیں کی گئی۔ قریش نے نہ صرف جسمانی اور معاشرتی زیادتی کا سہارا لیا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی متعدد کوششیں کی۔ انہوں نے اسے مختلف طریقوں سے قتل کرنے کی سازش کی، بشمول اس کے گھر میں قاتل بھیجنا، تاہم اللہ کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ الویس مرضی سے نبی گیا اور پلاٹ ناکام ہو گئے۔ ایک قابل ذکر واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ گئے جبکہ اس کے دشمن اسے مارنے کے لیے باہر انتظار کر رہے تھے، اور وہ اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مدد سے موزانہ طور پر فرار ہو گیا۔ غم کا سال 619 عیسوی میں ایک سال ام الحزن غم کا سال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے چچا ابو طالب کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے دونوں کو اٹل حمایت فراہم کی تھی۔ اس سال قریش کے ظلم و ستم کی شدت کو بھی نشان زد کیا گیا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کو توڑنے کی کوشش کی۔ بے پناہ زیادتی، غم اور مشکلات کا یہ دور بالآخر مدینہ منورہ میں ہجرت کا باعث بنے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو درپیش تمام ظلم و ستم اور مشکلات کے باوجود نبی صبر کرنے، معاف کرنے اور اسلام کا پیغام پھیلانے کے پابند رہے۔ اس کی استقامت بالآخر مکہ کے عوام نے اسلام کی حتمی قبولیت کا باعث بنی اور مذہب جزیرہ نما اور اس سے آگے عرب میں پھیلنا شروع ہوا۔ اس کی زندگی مشکلات، ہمدردی اور مشکلات کے سامنے ایمان کی مثال کے طور پر کھڑی ہے۔